انہی لمحوں سے دن، ہفتے، مہینے، سال بنتے ہیں۔ یہی گزریں تو ماضی، جاری ہوں تو حال بنتے ہیں۔ یہ جو زندگانی ہے ہماری بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ سال گرا کا مطلب کیا ہے؟ گر گیا، ایک اور سال گر گیا۔ تو نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہاں کافی بزنس کمیونٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ سال کے آخر میں دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی اپنی کمپنیز، اپنی دکان، اپنے کارخانے، اپنے اداروں کا آڈٹ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ اختتام پر کیا ہوتا ہے کہ پورے سال کی رپورٹ جائزہ لیا جاتا ہے، نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سال کے آخر میں دنیا بھر میں دسمبر میں سب سے زیادہ سیل لگتی ہے، سب سے زیادہ سیل لگتی ہے۔ کوئی بائی ون گیٹ ون فری، کوئی 50% آف دے رہا ہوتا ہے، کوئی 60%، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو سال کا اسٹاک ہے سارا نمٹ جائے، نیا سال شروع ہو تو نیا حساب کتاب شروع ہو۔ اسی طرح ہمارا ایک سال بھی کم ہو رہا ہے۔ اگر بندہ مومن پورے سال کا جائزہ لے لے اپنا کہ میں نے پچھلے سال میں کیا کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، کیا غلطیاں کی میں نے پورے سال میں، اور کیا کچھ میں نے لرن کیا، سیکھا، کیا حاصل کیا۔ کاش ہم اس سال کے آخر میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں اور نئے سال میں کچھ اپنے گولز، کچھ اہداف جو ہے وہ بنا لیں، کہ 4-5 کام اپنے ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس سال، آنے والے سال میں یہ 4-5 کام لازمی کروں گا۔ تو میں نے لاسٹ آپ سے عرض کی تھی کہ آپ بھی 5 اپنے گولز نئے سال کے لکھ کے لائیے گا۔ یاد ہے کسی کو؟ اور کسی نے لکھا ہے؟ اگر کسی نے لکھا ہے تو 1 اور 2 3 4 ماشاءاللہ۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ گولز بناتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں تو 42% آپ کا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ 42% تو صرف لکھنے سے، یعنی جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے اور لکھ لیا تو 42% وہ کام آپ کا ہو گیا۔ اب جو باقی رہ گیا اب اس میں عمل، کوشش، محنت ہو جائے گا سال کے آخر تک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی میں دسمبر میں بیٹھ کر بلال بھائی میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ 90% میرے گول اچیو ہو گئے 2023 میں لکھے تھے۔ ڈائری لے کر آج میں بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا یار یہ کام ہو گیا ہمارا، صرف 10% رہ گئے ہیں تو وہ اس کو اگلے سال میں شامل کر لیں گے۔ تو آپ لکھیں گے تو چیزیں ہوں گی۔ کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں، ٹارگٹ بنائیں۔ انسانوں میں، جانوروں میں یہی فرق ہے۔ جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلے۔ انسان کے آنے کا مقصد ہے۔ یہ جو ہم گھر، گاڑی، سامان، چیزیں، یہ سب ہماری ضروریات ہیں، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو ہم نے مقصد کے بھی گول نہیں بنائے، ضروریات کے بھی گول نہیں بنائے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بس جیسے زندگی گزر رہی ہے ویسے گزارے جا رہے ہیں اور آگے بھی نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے۔ تو کچھ اہداف میں چاہتا ہوں کہ آج ہم بیٹھ کر اس کو سیٹ کریں۔ اور دین اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے، جب انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے۔ پیدا ہوتا ہے بچے کو غسل دیا جاتا ہے، جب انتقال ہوتا ہے جب بھی غسل دیا جاتا ہے، یعنی ابتدا بھی اچھی ہو اور انتہا بھی اچھی ہو۔ یہ حدیث تو سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، مگر وہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے، یعنی اول بھی اچھا ہو اور اینڈ بھی اچھا ہو۔ صرف نیتیں نہ کریں، اس کو پریکٹیکل بھی کریں تاکہ سال کے آخر تک وہ چیزیں آپ اچیو بھی کر لیں۔ یہ جو گول ہے نا صحت کے حوالے سے، دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں کہ میرے غلاموں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، امیری کو غریبی سے پہلے، اور زندگی کو۔ یہ 5 گولز ہیں نا،
اگر یہی 5 گولز بھی ہم بنا لینا، اس میں صحت بھی آ گئی. بلال بھائی، کبھی کسی نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ 5 گولز ہیں؟ کہ صحت بھی ہے اس میں، مال کے حوالے سے بھی ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہے، جوانی کے اعتبار سے بھی ہے، بڑھاپے کے اعتبار سے بھی ہے، صحت ساری. اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ یہی 5 گولز ہی اگر ہم سیٹ کر لیں ہماری لائف سیٹ ہو جائے. الٹیمیٹ گول بھی اس میں آ گیا، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ چیزیں بنائیں. آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے اگر لگائیں رات دن کے تو آپ کو پتہ ہے 1440 منٹ بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ یہ غریب کو بھی اتنے ہی ملتے ہیں اور امیر کو بھی، کامیاب شخص کو بھی اتنے ہی ملتے ہیں، ناکام کو بھی اتنا ہی ٹائم ملتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ بارش جب ہوتی ہے نا، اللہ کا نظام دیکھیے کہ وقت سب کو برابر دیا، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو امیر کے محل پہ بھی برستی ہے اور غریب کے جھوپڑے پہ بھی برستی ہے، پہاڑ پہ بھی برستی ہے، میدان پہ بھی برستی ہے. مگر جب بارش ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جس شے نے اپنا جتنا دامن وا کیا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ٹائم برابر ہے سب کے پاس، لیکن جو اپنے ٹائم کو سمجھتا ہے، زندگی کا مقصد بناتا ہے، سال کے کوئی اہداف بناتا ہے، اور اس پہ پھر جب آپ لکھ لیں 4-5 چیزیں اپنی، 5 ہیں 10 ہیں جو بھی آپ ٹارگٹ بناتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آنکھوں پہ وہ لگائیں. وہ دیکھا ہے آپ نے، ہارس کو لگایا جاتا ہے یوں تاکہ وہ سیدھا سیدھا چلتا رہے، بس اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اگر کسی نے گولز بنا لیے تو اب وہ اچیو کیسے ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ بھئی اچیو کیسے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گول بناتے ہوئے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ وہ آپ اس کو ریئلسٹک ہیں، ہو سکتے ہیں، ممکنات میں سے ہے. وہ ہمارا ایک دوست تھا، لیاقت آباد میں رہتا تھا، تو اس کی شادی کی باری آئی تو کہتا میں نے نا گول بنایا ہوا کہ میں کوئی انڈین کوئی اداکارہ تھی، پتہ نہیں کیا نام بتاتا تھا وہ، میں اس سے شادی کروں گا. میں نے کہا محلے میں تجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا. اب اس نے گول ہی ایسا بنایا ہوا ہے، خود گول ہی گول گھومنے جا رہا ہے، کولو کا بیل کی طرح وہ لگا ہوا ہے. تو بھائی ایسا گول بناؤ جو اچیو ہو سکتا. تو ایسے اہداف رکھیں جو آپ جس کو حاصل کریں. چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں اور پھر اپنے آپ کو شاباشی دیں. پورے سال کا گولز، پھر پورے دن کا. روزانہ صبح اٹھیں تو ایک نیا گول آپ کا ایک ٹارگٹ ہو کہ آج مجھے کیا کرنا ہے. روزانہ صبح اٹھ کے دعا مانگیں، یا اللہ جو میں نے ارادے کیے ہیں، جو نیتیں کی ہیں، اس میں مجھے کامیابیاں عطا فرما. صبح صبح دعا کر کے نماز پڑھ کے نکلیں، اپنے مقصد میں لگیں، کامیابی ملے. اچھا، ایک تو پہلی بات یہ کہ گول ایسے بنائے جائیں کہ جو آپ اچیو کر سکتے ہیں.